بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، راولپنڈی، اسلام آباد، واشنگٹن اور بیجنگ سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، جب اس حکومت نے فارم 47 والی شہباز سرکار نے وزیر خارجہ کے طور پر اسحاق ڈار کو تعینات کیا تھا تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب آپ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگائیں گے تو پھر شیخ سعدی کی حکایت ہے کہ جب آپ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگائیں گے تو پھر دیوار کو بے شک آپ آسمانوں تک بلند کر لیں وہ ٹیڑھی ہی رہے گی اور اپنے ہی وزن سے گر جائے گی، اس کو آپ پھر اوپر جا کر درست نہیں کر سکتے۔ بنیاد ٹیڑھی لگانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور اسحاق ڈار کا وزیر خارجہ بنانا، پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ عملاً عضو معطل بنی ہوئی ہے، اور اس وقت خطے میں پاکستان کی جو سفارتی تنہائی ہے اس کا سب سے بڑا باعث بنی ہوئی ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے جو ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں وہ بھی ناراض ہیں اس حکومت سے، اور جو دو بڑی طاقتیں پاکستان کی دوست ہیں چین اور امریکہ وہ بھی ناراض ہیں۔ امریکہ سے آج بڑا سخت ایک پیغام جاری ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ شہباز شریف سے 2-3 دن پہلے چینی سفیر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو آخری ملاقات کیوں کہا جا رہا ہے؟ بہت ناظرین آج کی اہم ویڈیو ہے، تمام تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کیونکہ حالات بگڑ رہے ہیں مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ اور ادھر چین کے ساتھ بھی، یعنی ہمارے نہ وہ دوست ہم سے خوش ہیں اور نہ مغربی دوست خوش ہیں، نہ مشرقی دوست خوش ہیں، تو ہم شمالی خوش ہیں نہ، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور ان حالات میں ایک بار پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے دونوں بڑی طاقتوں نے، پہلی بار ہوا ہے ناظرین پاکستان کی تاریخ میں کہ دونوں بڑی طاقتوں نے موجودہ حکومت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اب وہ عمران خان کو رہا بھی کرے اور واپس حکومت میں بھی لائے، یعنی 8 فروری کا تو مینڈیٹ عوام نے دیا ہوا ہے، اس پر اگر عمل درآمد کر دیا جائے یا نئے الیکشن کروا دیے جائیں، کوئی بھی راستہ نکالا جائے اور پاکستان کو سیاسی استحکام دیا جائے۔ سیاسی استحکام جب تک نہیں ملے گا، معاشی استحکام، اسٹریٹجک استحکام نہیں مل سکتا۔ یہ ہمارے جو بھی دوست ممالک ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، یہ ہمیں بار بار میسج دے رہی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے ایک منصوبے پر کام بھی کر رہی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن جب تک آخری سمجھ لیں کہ بال اوور کی نہیں پھینک دی جاتی اور اس کو کھیل نہیں لیا جاتا، شکوک و شبہات کے جو بادل ہیں وہ نہیں چھٹ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے دوست ممالک کی طرف سے اور بڑی طاقتوں کی طرف سے بھی، اور عمران خان کے حوالے سے بار بار یہ پیغامات آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بھلائی بھی اسی میں ہے، خطے کے ممالک کی بھلائی بھی اسی میں ہے، اور پوری دنیا میں جو ہمارے دوست ہیں ان کی بھی یہ دلی خواہش ہے۔ یہ خواہش کا اظہار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا جا چکا ہے، اور اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے جو موجودہ حکومت کے ہاکس ہیں، جو عقاب ہیں، وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں تاکہ کوئی ایک نئی جنگ شروع ہو جائے خطے میں، ایک نئی پراکسی وار شروع ہو جائے، تو پھر ان کو اپنی بقا اسی میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے سارا ایشو۔ اب اس حوالے سے امریکہ سے کیا سخت پیغام آیا ہے اس سے ہم آج ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ چینی سفیر نے کیا پیغام پہنچایا چین کے صدر شی جن پنگ کا، اور چین کے مسائل کیا ہیں، سی پیک کی کیا صورتحال ہے؟ سی پیک پہ جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا ناظرین وہ بھی رک گیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور بالکل یوں کہہ لیں کہ منجمد ہو چکا ہے سی پیک عملی طور پر۔ یہ ویڈیوز میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہیں، آج پھر اس حوالے سے خبریں آئی ہیں، بلکہ کل تو جو حکومت کے بہت سمجھ لیں کہ حمایتی اینکر ہیں، سینئر اینکر نجم سیٹھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑے دکھ اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصدیق کی ہے کہ سی پیک
پیک جو ہے وہ عملاً رک گیا ہے اور کوئی کام اس وقت نہیں چل رہا، اور جو پروجیکٹس ہیں جو گوادر ہے خاص طور پر وہاں بھی صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ جو ہوٹل ہے وہ بھی ایسے خالی ہی پڑا ہے، وہاں نہ گاہک آ رہے ہیں نہ جا رہے ہیں، اور چین نے جو بھی وہاں پہ کام کیا تھا ہر وقت اس پہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پرسوں جو شہادتیں ہوئی ہیں 18 جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، وہ اس سے بڑا اب کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا ملک کے اندر عدم استحکام کی اور کیا علامت ہو سکتی ہے؟ اس کے جواب میں آج آپریشن بڑا کیا گیا ہے، 40-50 دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن آپ 50 کی بجائے 100 دہشت گرد بھی مار دیں، ہمارے 18 جوان تو واپس نہیں آ سکتے۔ تو جو عمران خان کا اس حوالے سے ویژن تھا، اب وہ چین کو بھی یاد آ رہا ہے، اب وہ امریکہ کو بھی یاد آ رہا ہے، اب وہ افغانستان کو بھی یاد آ رہا ہے، اب وہ ایران کو بھی یاد آ رہا ہے کہ جناب آخری حل، مستقل حل وہی ہے جو عمران خان کا ویژن ہے کہ ان سارے معاملات کو ہم نے پروکسی وار کے ذریعے، دہشت گردی کی جنگ کے ذریعے ختم نہیں کرنا، بلکہ یہ بات چیت سے ہی معاملات طے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے بمباری کی افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جو فتنہ خوارج ہیں ان کے ٹھکانوں پر، تو واحد آدمی تھا پورے ملک میں پاکستان میں عمران خان، جس نے اس کی اعلانیہ مخالفت کی اور کہا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس شخص کا بہت بہت ویژن ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو جلد از جلد قید سے رہائی ملے، اور اس کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے جو قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ اپنے منصب پر بیٹھے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بڑی تیزی سے حل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین پھر آج آغاز کرتے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے لیے صدر ٹرمپ کے سابق خصوصی نمائندے ہیں، اور موجودہ جو ان کی دوسری ٹرم ہے صدارت کی ٹرمپ کی، اس میں بھی غالباً انہیں یہی عہدہ دیا جائے گا۔ ابھی وہ باضابطہ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن آج انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، اس میں کہا ہے کہ دیر آر رپورٹس آف میٹنگز بٹوین پاکستان ISI آفیشلز اینڈ فارمر افغان لیڈرز ہو ناؤ لیو ان ترکی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ترکی میں جو سابق افغان حکومت تھی، اشرف غنی حکومت، اس کے جو شمالی اتحاد بھی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو لیڈر ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پاکستانی حکومت کے کچھ لوگوں نے جا کر ملاقات کی ہے۔ اس نے ISI لکھ دیا کیونکہ ان کو تو آسان ہے نا، ہر ملبہ ISI پر ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی گئی ہے وہاں پہ ہمارے، وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اور وہ اگر وہ گئے بھی ہیں تو کیا ان کا مقصد وہی تھا جو زلمے خلیل زاد یا امریکہ سمجھا ہے، یا وہ کسی نیک مقصد سے بھی جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے تردید کر دی ہے۔ جو ترکی میں افغان لیڈر بیٹھے ہیں ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے زلمے خلیل زاد کے بیان کی، پاکستان کی طرف سے یا افغان طالبان کی طرف سے اس پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے زلمے خلیل زاد نے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے جو سابق افغان حکومت تھی اب اس کے لیڈروں سے رابطہ کر کے افغانستان کے اندر جو ان کے جنگجو ہیں انہیں دوبارہ متحرک کرنا چاہتا ہے، اور ان کو اسلحہ یا ان کو تربیت یا ان کو امداد یا جو کچھ بھی پھر پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا، یا ان کو متحرک کرنے کے لیے اگر صرف سرمایہ ہی دیا جائے گا تو اس سے پھر افغانستان میں دوبارہ خون خرابہ شروع ہو جائے گا، اور اس سے خطے کا جو استحکام ہے وہ پھر دوبارہ داؤ پر لگ جائے گا۔ یہ بیان دیا ہے زلمے خلیل زاد نے، کیونکہ امریکہ تو خود ہی یہ کام کرتا رہا ہے، داعش بھی انہوں نے بنائی تھی خود ہی، پھر داعش سے لڑنے والے بھی خود امریکی ہی تھے۔ آپ کو پتہ یہ ساری یہ کھیلیں ہم سے زیادہ امریکی کھیل رہے ہیں، اور وہ ہم تو اپنے خطے میں یہ کھیل کھیل سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، وہ پوری دنیا میں یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ تو انہیں اگر یہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری طرف سے ہوئی بھی تھی تو انہیں اس کی خبر مل گئی، اور انہوں نے اس پہ فوراً رد عمل جاری کیا۔ اور اس سے پہلے بھی ناظرین یہ اطلاعات پھیلی تھی، یہ خبریں نکلی تھی کہ پاکستان کی ISI کے سربراہ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ تاجکستان گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے شمالی اتحاد کہہ لیں یا سابق اشرف غنی حکومت کے کمانڈروں سے وہاں جو موجود تھے ان سے ملاقاتیں شاید کی ہیں، یا تاجکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ کوئی مذاکرات کیے، تاکہ جو شمالی افغانستان ہے
وہاں پر پھر ان طالبان حکومت کو، افغان طالبان حکومت کو انگیج کیا جائے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اس وقت سے پروپیگنڈا شروع ہوا جب سے ایک مبینہ دورے کی بات کی گئی ISI کے سربراہ کے تاجکستان کے۔ اب یہ آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں زلمے خلیلزاد نے ٹویٹ کیا ہے ایکس پر، اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر افغانستان میں جو کشت و خون ہوگا اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، اور جو ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں سابق حکومت کے لوگ، ان کو بھی دھمکی دی ہے زلمے خلیلزاد نے کہ آپ لوگ تو یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے، وہاں آپ کے نوجوان، ایک نئی جنگ جب چھڑ جائے گی تو وہاں پر کشت و خون ہوگا، وہ بیچارے پھر مارے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت ان کا موڈ نہیں ہے نا امریکیوں کا، کہ انہیں کوئی مطلب نہیں ہے جنگ سے، تو وہ بڑی امن کی باتیں کر رہے ہیں اور جنگ کے خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں، جبکہ خود وہ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مسلمانوں کو مار کے افغانستان میں، عراق میں، شام میں جا چکے ہیں۔ لیکن بہرحال ٹرمپ کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ ٹرمپ ان سب جنگوں کا دشمن ہے، اور جو زلمے خلیلزاد ہے وہ ٹرمپ کا نمائندہ ہے، تو اس لیے ہمیں زلمے خلیلزاد کی ان باتوں کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے۔ لیکن ایک وارننگ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی خطے میں نہیں کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں جنگیں دوبارہ پھیلیں۔ اگر کہتے ہیں کہ آگ پر مزید آگ ڈالنے سے وہ آگ نہیں بجھتی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ TTP کو پاکستان پر حملے کرنے سے سرحد پار کر کے نہیں روک رہی، جس کا اس نے دوحہ مذاکرات میں وعدہ کیا ہوا ہے، لکھ کر دیا ہوا ہے۔ اپنے وعدے کا جو پاس نہ کرے، کہنے کو تو اسلامی حکومت ہے TTP کی اور وہ امیر المومنین بھی کہتے ہیں، لیکن جس ملک نے اتنا عرصہ ان کی میزبانی کی اور پھر جس کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر لیا، لکھ کر دے دیا دوحہ مذاکرات میں کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے سپانسر نہیں کی جائے گی، یا افغانستان سے کوئی لوگ سرحد پار کر کے پاکستان نہیں آئیں گے کہ یہاں دہشت گردی کریں۔ لیکن نہ صرف TTP بلکہ جو BLA ہے اور BLF ہے، جو دوسری بلوچستان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ بھی ایران اور افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو جو دونوں ہمارے ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں، انہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ ضرور پھیرنی چاہیے، انہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پاکستان کی تو وہ شکایتیں کر رہے ہیں، انہیں اپنی بھی بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ جو لیڈر ترکی میں بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ مبینہ مذاکرات کا الزام لگایا ہے زلمے خلیلزاد نے، آج ان لیڈروں کے اب ہم آپ کو کچھ نام پڑھ کر سناتے ہیں کہ وہ کون کون سے لیڈر ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات کتنی خوفناک ہے اور خطے میں کیا ہو سکتا ہے اگر اسحاق ڈار جیسے لوگ آپ خارجہ امور میں رکھیں گے اور ہماری وزارت خارجہ سوئی رہے گی اور کوئی جواب بر وقت نہیں دے گی، تو کس قسم کا عدم استحکام والا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوگا۔ تو جو ہائی کونسل آف ریزسٹنس اس کا نام ہے، جو شمالی اتحاد کا نیا نام ہے، اس کے جو لیڈر ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں عبدالرشید دوستم ہیں اور صلاح الدین ربانی ہیں، عبدالرب رسول سیاف ہیں، محمد محقق ہیں اور کریم خلیلی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ لیڈر ہیں، ان سب کو آپ جانتے ہیں، بڑے اہم لیڈر ہیں جو ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ترکی نے چونکہ حال ہی میں ایک بڑی فتح حاصل کی ہے شام میں، وہاں انہوں نے جو اپنی پروکسی تھی سابق القاعدہ، ان کے ذریعے شام میں حکومت قائم کر لی ہے، اور وہاں پر ترکی نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ اور رجب طیب اردوان جو ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اب افغانستان میں بھی پر پرزے پھیلانا چاہتے ہوں، اور انہیں پاکستان سے اگر کوئی وفد گیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ وفد امن مذاکرات کے حوالے سے گیا ہو، کہ پاکستان کی، روس کی، چین کی اور جو ہمسایہ ممالک ہیں خطے کے دوسرے، ایران کی، ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو وسیع البنیاد حکومت قائم ہو کابل میں، اور اس میں شمالی اتحاد کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر اس نیت سے کچھ لوگ گئے ہیں اور ان پر شک کیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے، اور یہ بہرحال شمالی اتحاد والوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہوگا یا وہاں سے کوئی بندہ آئے گا
تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک نئی پراکسی وار کے لیے ہم سے بات کرنے آئیں، وہ ہم سے اس لیے بھی بات کرنے آ سکتے ہیں کہ جو اس خطے میں امن کیسے لایا جائے اور جو وسیع البنیاد حکومت ہے اس حوالے سے افغان طالبان کے ساتھ کیسے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ان کی طرف سے بہرحال یہ موقف آیا ہے، وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا۔ وزیر خارجہ تو چپ ہیں، گونگا وزیر خارجہ ہے، گونگا شیطان ہے، بلکہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جب بولنے کی ضرورت ہو، بولنے کا وقت ہو، اس وقت اگر کوئی نہ بولے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ اسحاق ڈار کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں، اسحاق ڈار اس پر کچھ نہیں بول رہے، اور پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے وزیر خارجہ بنائے گئے تھے، یہ ابھی تک ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج بہرحال بڑے دنوں بعد یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات تو بہرحال پرانی ہے، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، اور بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں ہی یہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو کہنے کا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، افغان حکومت ہمارے خلاف چین کو شکایتیں لگا رہی ہے، اس کی بھی ابھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں وہ یہ نہیں کہتی کہ وہاں جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ جس طرح بھی خواجہ آصف نے کہا، انہوں نے غلط نہیں کہا، یہ بات درست ہے کہ جو وہاں چھوڑ کر اسلحہ وہ گئے تھے، وہ جدید اسلحہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے، اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ جدید امریکی اسلحے کا بھی ہے۔ تو ناظرین، دہشت گردی کی ان وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے، اور طالبان حکومت کو بھارتی قونصل خانوں کے اس دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی دیے جا چکے ہیں، یہ کہنا ہے خواجہ آصف کا، اور یہ ثبوت بہت عرصے سے سابق اشرف غنی حکومت کے دور میں بھی دیے گئے تھے، لیکن بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا۔ لیکن اس سے بھی ایک اور بڑی اہم خبر ہم آپ کو ابھی سنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو چین سے میسج آیا ہے، آخری پیغام جسے کہا جا رہا ہے اس حکومت کے لیے، پھر اس کی بات کریں گے۔ یہ نئی خبر جو وائس آف امریکہ نے دی ہے کہ پاکستان سیٹس ڈیڈ لائن فار ویسٹرن نیشنز ٹو ریلوکیٹ افغان ایلائز۔ پاکستان میں ناظرین وہ افغان شہری جو سابق امریکی حکومت کے ساتھ 20 سال تعاون کرتے رہے، جو امریکہ میں امریکی فوج کے ساتھ اور اشرف غنی حکومت کے ساتھ، وہ پھر ہنگامی طور پر پاکستان میں انہوں نے آ کر پناہ لی تھی، اور ان کی جو بڑی تعداد تھی ان میں سے 80,000 کو تو پھر امریکہ میں اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہاں لے جایا گیا اور وہاں بسا دیا گیا، پناہ دے دی گئی، لیکن 40,000 ابھی تک پاکستان میں ہیں، اور پاکستان نے اب وارننگ دے دی ہے، ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ انہیں آپ مارچ تک ہر صورت میں یہاں سے لے جائیں۔ یعنی جس طرح ہم پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے پاکستان پر، اس حکومت پر، یعنی شہباز سرکار پر، یہ اب جوابی دباؤ بڑھا رہی ہے کہ جناب اگر آپ ہم سے یہ مطالبے کر رہے ہیں تو پھر ہمارے مطالبے بھی سن لیں۔ تو یہ اس قسم کی ایک ٹینشن بھی امریکہ اور مغرب کے ساتھ نئی پیدا ہونے جا رہی ہے، جو اس ڈیڈ لائن کے ذریعے انہوں نے دی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے بھی شہباز شریف کو مزید رپورٹیں دی گئی ہیں کہ ان کو افغانستان واپس کیسے بھیجنا ہے۔ تو یعنی ایک سمجھ لیں کہ معاملے کو حل کرنے کی طرف ہم نہیں جا رہے، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہمارے پاس نیگیٹو پوائنٹ ہیں یا جو ایک دوسرے کی طرف سے وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ افغان طالبان ہیں وہ اپنے 30 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس قبول کرنے کی پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے کہ 30 سال سے یا 40 سال سے جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جب افغانستان میں اگر پرامن حکومت قائم ہو گئی ہے تو انہیں واپس وہ بلا لیں، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور امریکیوں نے جن افغانوں سے وعدہ کر کے انہیں فوری طور پر پاکستان منتقل کیا تھا، ان میں سے بھی اس خود وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ 40,000 ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں، اور اب پاکستان نے ان کے حوالے سے بھی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ پرسوں ناظرین
ملاقات کی ہے چین کے سفیر نے جو اسلام آباد میں ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور پاکستان میں جو سی پیک کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے مزید منصوبے، مزید سرمایہ کاری کے لیے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو پچھلے منصوبے اور پچھلی سرمایہ کاری ہے وہ ساری تو ڈیڈ ہوئی پڑی ہے، تو اب ہم نئی آپ کے لیے کیا کریں۔ تو آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے، بڑے ان کے منت ترلے سے جو پرانا قرضہ ہے $2 ارب کا، وہ صرف ری شیڈیول کیا ہے، مزید کوئی ٹکا دینے سے بھی اس حکومت کو انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملاقات میں شہباز شریف ملاقات کے اختتام پر بالکل مایوس نظر آئے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ان کی آخری ملاقات تھی، کیونکہ جو امریکہ سے سخت دباؤ ہے اس سسٹم کے حوالے سے، موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 23 مارچ کا جو پریڈ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں کریں گے، اس میں سلامی نہیں لیں گے، وہ کوئی اور ہوگا۔ کچھ لوگ راحیل شریف کا نام لے رہے ہیں کہ وہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس نے پاکستان کی اور شہباز حکومت کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شکایت کی ہے کہ جناب وہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے شمالی اتحاد کی سپورٹ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو انہیں اپنے طرف بھی جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ آغاز تو خود انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے، تو اس کا ناظرین ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں بھی وہ حکومت قائم ہو جس کو یہاں کے عوام کی 80% عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ عمران خان ہے، اور وہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو طالبان کے حوالے سے، افغان عوام کے حوالے سے ایک درد مند دل رکھتا ہے، تو امن قائم ہوگا۔ اور اسی طرح جو افغانستان میں بھی عوام کی سپورٹ ہے، عوام کی نمائندہ قوت ہے، اب پشتون ایریاز میں تو افغان طالبان کو 80% سپورٹ حاصل ہے، لیکن جو شمالی اتحاد کے اور وسطی افغانستان کے اور مغربی افغانستان جو ہزارہ جات ہیں، وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں ان کو 80% کیا 50% سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے افغان طالبان کو۔ تو اس لیے یہ مطالبہ اس حد تک جائز ہے، روس کا مطالبہ بھی جائز ہے، چین کا بھی، پاکستان کا بھی، امریکہ کا بھی، ایران کا بھی، کہ وہاں بھی ایک ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جسے پورے افغانستان کے عوام کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔ گن پوائنٹ پر جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ امن نہیں لا سکتی، وہ استحکام، معاشی خوشحالی نہیں لا سکتی۔ اگر ہم افغانستان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ صحیح نمائندہ اور وسیع البنیاد حکومت قائم کریں جو حقیقی معنوں میں عوام کا مینڈیٹ رکھتی ہو، تو یہ کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں بھی کرنا چاہیے، اور شکر الحمدللہ کہ اب وہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ٹرمپ کی طرف سے فائنل کال آ چکی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو تازہ ترین صورتحال تھی، اور شہباز شریف کی سمجھ لے کہ اب آخری ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔